ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل میں لگی ہوئی آگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ 3 دن ہو چکے ہیں اور ابھی تک اسرائیل اس آگ پر قابو نہیں پا سکا ہے۔ آگ کی جو رفتار ہے بڑھتی جا رہی ہے، گاؤں کے گاؤں خالی ہو رہے ہیں، جنگل کا جنگل پورا جل کر خاک ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ کی مدد پہنچ چکی ہے، فرانس کی مدد آ چکی ہے، انگلینڈ کی مدد آ چکی ہے، اس کے علاوہ اٹلی، جرمنی، دنیا کے کئی ملکوں نے مدد بھیجی ہے۔ تمام ممالک کی مدد ملنے کے باوجود بھی اسرائیل میں جو یہ آگ ہے وہ رک نہیں رہی ہے، اور بالکل امریکہ کے کیلیفورنیا میں جس طرح آگ لگی تھی اور 10 دن لگ گئے تھے اس آگ پر قابو پانے میں، اور امریکہ کے کیلیفورنیا کی آگ نے 2 لاکھ سے زیادہ مکانوں کو جلا دیا تھا، 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا، اسی طرح کا معاملہ اب اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے۔ یروشلم میں آگ لگی اور یہ جو آگ ہے بڑھتی جا رہی ہے، تل ابیب تک پہنچ چکی ہے۔ تل ابیب اور یروشلم کو جوڑنے والی جو وہاں کی نیشنل ہائی وے ہے وہ راستہ بند ہے، اس کے علاوہ جتنے لوکل راستے ہیں وہ سب بند ہے۔ کل کی رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ 15 گاؤں کو خالی کرایا گیا ہے، اور آج کی تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ 20 سے زیادہ گاؤں کو، ولیجز کو خالی کرایا جا چکا ہے، جس میں کچھ ولیجز ہیں، اس کے علاوہ کچھ قصبے ہیں، کچھ منی ٹاؤن ہیں، تو ان سب کو خالی کرایا جا چکا ہے، اور اسرائیل کی جو پریشانی ہے اس کی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 8000 ایکڑ زمین بھی جل کر خاک ہو چکی ہے، جس میں کھیتی کی زمین ہے، جس میں جنگلات شامل ہے، جس میں جو وہاں پھل ہیں، خواہ وہ کھجور کا درخت ہو، انگور کا درخت ہو، تو ان سب کی کھیتیاں بھی شامل ہے۔ تو 8000 ایکڑ سے زیادہ جو کھیتی کی زمینیں ہیں وہ اس آگ میں جل کر خاک ہو چکی ہے، اور ابھی تک اسرائیل اس آگ پر قابو نہیں پا سکا ہے۔ اسرائیل کے کچھ میڈیا ہاؤسز کا، اسرائیل کے کچھ منسٹرز کا دعویٰ یہ ہے کہ جو آگ ہے قدرتی آگ نہیں ہے، کہ بلکہ یہ آگ حماس کے لوگوں نے لگائی ہے، اس آگ کے پیچھے حماس کی سازش ہے، اور ہمیں برباد کرنے کے لیے اس آگ کو لگایا گیا ہے، ہم حماس کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اسرائیل اب تک سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ جو آگ ہے قدرتی آگ ہے یا پھر حماس کی لگائی ہوئی آگ ہے، کیسے اتنی بڑی آگ بھڑکی ہے۔ اس آگ کو بجھانے کی پوری کوششیں جاری ہے، لیکن ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 150 سے زیادہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں گراؤنڈ پر موجود ہے، آگ کو بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ 20 سے زیادہ فائٹر پلین لگے ہوئے ہیں آگ کو بجھانے میں، لگاتار پانیوں کی برسات کی جا رہی ہے، اس کے باوجود آگ کی جو رفتار ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانیوں کی برسات ہو رہی ہے، آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کچھ بھی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ ادھر کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسرائیل میں لگنے والی اس آگ سے اسرائیل کا جو پورا منصوبہ ہے وہ خاک میں بدل چکا ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہے۔ 3 دن پہلے اسرائیل میں آگ لگی تھی، اور جس دن آگ لگی تھی یعنی 29 اپریل کو، اس دن اسرائیل اپنا نیشنل ڈے منانے جا رہا تھا، بہت اہم دن تھا، اسی دن اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تھا۔ فلسطینی اس دن کو یوم النکبہ کے طور پر مناتے کیونکہ تباہی کا دن ہے، اسی دن یہ آگ لگ جاتی ہے، اور اسرائیل کا جو پورا جشن ہے وہ ماتم میں تبدیل ہو جاتا ہے، غم میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسرائیل کی پریشانیاں بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اسرائیل کے منسٹر ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ نیچرل آگ ہے، قدرتی آگ ہے، جبکہ دوسرے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، قدرت کا انتقام ہے، کیونکہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں پچھلے 2 سالوں میں اب تک 60,000 سے زیادہ بے گناہوں کو شہید کر دیا ہے، جس میں 70% تعداد خواتین اور بچوں کی شامل ہے۔ غزہ پٹی کے تمام ہسپتال کو اسرائیل نے تباہ کر دیا ہے، تمام مسجدوں کو شہید کر دیا ہے، تمام گھروں کو زمین دوز کر دیا ہے، رہنے کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو یہ من جانب اللہ عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تو ملتی ہے لیکن مکمل طور پر چھٹکارا نہیں ملتا، نجات نہیں ملتی، اور اسی دنیا میں قدرت کا یہ عذاب اسرائیل نے دیکھ لیا ہے، کئی بڑے ایکسپرٹ کا یہ ماننا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یمن نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل سے رات میں حملہ کیا، اور اس حملے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل میں آگ کی وجہ سے دہشت، خوف، سناٹا ہے، دوسری طرف حملے کی وجہ سے سائرن بجنے لگے، اور سائرن کی آوازیں پورے اسرائیل میں سنائی دیتی ہے، لوگ بنکروں میں جا کر چھپنے لگے۔ تو ایک طرف آگ کی وجہ سے اسرائیل پریشان تھا، دوسری طرف حوثیوں کے بیلسٹک میزائل اٹیک نے اسرائیل میں دوسری قیامت برپا کر دی ہے۔ ایک اور خبر غزہ پٹی سے آئی ہے، ٹیلی گرام پر القسام بریگیڈ نے ایک ویڈیو جاری کیا اور کہا کہ سنیچر اور جمعہ کی درمیانی شب میں رات میں رفح کے تل السلطان کا جو ایریا ہے وہاں پر گھاس
घात लगाकर इजरायली आर्मी पर हमला किया गया। इजरायली आर्मी गाड़ी से कहीं जा रही थी, इजराइल की कुछ मशीनें थी, कुछ दूसरी गाड़ियां थी और उन सबको एक पेचीदा घात का शिकार बनाया गया। वहां पर पहले से बम बारूद और आलात रखे गए थे। धमाका हुआ और उसमें बड़े पैमाने पर इजरायली आर्मी की हलाकत हुई है। इजराइल का जो जंगी साजो सामान है ये भी तबाह हुआ है। ये जो अपडेट है अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से आई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि इजराइल ने फ्रीडम फ्लोटेला के बहरी जहाज़ पर हमला कर दिया है। फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, जो दुनिया भर में इमदादी सामान को भेजती है और इस तंजीम ने गज़ा पट्टी में बहरी जहाज़ के ज़रिए, शिप के ज़रिए अपना इमदादी सामान भेजा था। लेकिन माल्टा के समंदर में इजराइल ने ड्रोन से इस जहाज़ पर हमला कर दिया जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि शुरू में ख़बर ये सामने आई थी कि इसमें 12 अमला की हलाकत हो गई है। दुनिया भर ने इसकी शदीद मजम्मत की थी और इजराइल की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। फिर बाद में ख़बर ये सामने आती है कि आग को बुझा दिया गया है और ड्रोन हमले में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमला के एहलकार के मरने की खबर शुरू में सामने आई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मरने के सभी महफूज है, सभी अरकान वहाँ महफूज है, सबको बचा लिया गया है। और फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन का जो जहाज़ है कोशिश वो लगातार गज़ा पट्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है इमदादी सामान को लेकर के। इमदादी सामान को गज़ा पट्टी पहुँचने से लगातार रोका जा रहा है। इससे पहले भी एक इमदादी शिप पर साल 2010 में इसराइल ने समंदर में हमला किया था जिसकी दुनिया भर ने मजम्मत की थी। तो ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है गज़ा पट्टी की, इसराइल की, हमास और इसराइल की सरगर्मियों की। और इसराइल की जो आग है वो बढ़ती जा रही है, क़यामत जैसा मंजर है और इसराइल की जो परेशानी है वो कम नहीं हो रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।